اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس سے پہلے یہ آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خرچ کرنے کے حوالے سے جو سخی لوگ ہیں ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، جو آیتیں ہیں نا، اس کو ذرا سنیے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ 7 بالی اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بہت بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام اعمال جو ہے نا، جتنے بھی، یہ ظاہر کے ہیں۔ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو ظاہر کا عمل ہے۔ کوئی بھی ظاہر کا عمل جب تک اس کے باطن کو آپ نے صحیح طریقے سے کمپلائنس نہیں کی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کوئی بھی خرچ، کوئی بھی عمل، چاہے ابھی ہم نے نماز پڑھی، اگر اس کے پیچھے ہماری نیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے یہ وہ خیر ہے جو شر کا باعث بنے گا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ظاہر کا عمل، اس کے پیچھے تمام اعمال کا نیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نماز، اب دیکھیں، اس دن میں وہ کر رہا تھا کہ جو وضو کے کتنے فرائض ہیں، تو وضو کا پہلا فرض جو بتاتے ہیں وہ نیت ہے، کہ جب آپ صفائی اس نیت سے نہ کرو کہ آپ کا وضو ہو تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا پہلا فرض اس کی نیت ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ کی نیت اللہ کا فرض کی ادائیگی ہے۔ آپ جہاد پہ جاتے ہیں، آپ کی نیت اللہ کی فرض کی ادائیگی ہے۔ تو جو بھی بنیاد ہے کسی عمل کی، وہ نیت ہے۔ آپ کو اجر اس اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گا، اس اخلاص اور نیات کی بنیاد پر ملے گا جو آپ نے کیا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بندہ دانہ اگاتا ہے، تو ایک دانے کے اندر سے، ایک خوشے کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ مطلب 1 روپے کا، 1 درہم کا اجر 700 گنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اگر اپنی ذات پر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، یا کسی مریض کی عیادت پر خرچ کرو تو 10 گنا ملتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ پر، حج اور عمرے پہ خرچ کرو تو 700 گنا ملتا ہے۔ اور اگر جہاد کے لیے خرچ کرو اور خود گھر بیٹھے رہو تو 700 گنا ہے۔ اور اگر جہاد پر خرچ کرو اور خود میدان جنگ میں لڑو تو 7 لاکھ گنا ہے۔ 1 درہم کا عوض 7 لاکھ گنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اے میرے بندے، یقیناً یہ بات جان لو کہ یہ اولاد اور مال، یہی 2 چیزیں عزیز تر ہوتی ہیں انسان کو، یہ دونوں آزمائش ہیں تمہارے لیے، یہ کوئی اجر نہیں ہے، اجر عظیم اللہ کے پاس ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، تو خیال کرنا۔ پھر دوسری جگہ 14 سپارہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر، کھلی بات اللہ نے کر دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میں تمہیں جب تک نہیں ملوں گا، جب تک تم بھلائی پا ہی نہیں سکتے، جب تک تم میرے لیے وہ کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں مجھ سے عزیز تر ہے۔ اگر تمہیں مال مجھ سے عزیز تر ہے تو میں نہیں ملوں گا۔ اس لیے اللہ کو ماننے نہ ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ایسے ماننے سے اللہ کو کیا سروکار
یہ ہم مانتے تو ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے. میں اس دن بھی ایک مثال دی کہ گھر میں ایک والد ہے بزرگ, میں جس کو بھی گھر لے کے آتا ہوں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میرے والد ہیں, میں یہ بات اقرار کرتا ہوں کہ یہ میرا باپ ہے, لیکن میں اس باپ سے کہتا ہوں کہ نہ میں تمہاری سنوں گا, نہ تمہارا میری زندگی میں کوئی عمل دخل ہے, نہ میں اس کی دوائی کا پوچھتا ہوں, نہ میں اس کو دباتا ہوں, نہ میں اس کی عزت کرتا ہوں, نہ میں اس کو کہیں باہر لے کے آتا ہوں, لے کے جاتا ہوں, نہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں, نہ میں اس کا کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں. تو کیا وہ باپ اس بات پر خوش ہوگا کہ میں اس کو باپ مانتا ہوں؟ کیا وہ بیوی جو سارا دن میرے گھر میں میری محنت کرتی, میرے بچوں کو پالتی ہے, میں باہر 100 قسم کی فحاشیاں کروں اور میں نے گھر میں صرف اس کو بیوی اس کو مانتا ہوں لیکن صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میرے بچوں کو پالے, باقی میں اس کا نہ خیال کرتا ہوں, نہ اس کی قدر کرتا ہوں, نہ اس کی عزت کرتا ہوں, نہ اس کو بیوی کا وہ مرتبہ دیتا ہوں, تو کیا وہ بیوی ماننے سے خوش ہو جائے گی؟ ایسے ہی اللہ ہے. اللہ کو کیا لگا کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ اللہ کو ترجیح چاہیے کہ میں اس کو کس مقام پر رکھتا ہوں, میں اس کو کس ترجیح پر رکھتا ہوں. آیا وہ میری ترجیح اول ہے, ٹاپ پرائرٹی ہے, ترجیح اول ہے کہ نہیں؟ اگر میں اس دن کو صبح اٹھتا ہوں, میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں, میں اس عمل میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ اگر میں کمائی کرتا ہوں, اللہ ایک بات تو کنفرم ہے کہ میں کبھی اس طرف نہیں جاؤں گا کہ میں تیری یاد سے غافل ہو جاؤں. میں کمانے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ میں وقتی اور اجرت فائدے کو ملحوظ خاطر رکھوں اور تیرے احکام کو پس پش ڈالوں. تو اب میرا یہ کام, یہ عبادت بن گئی. ٹھیک ہے, میں عبودیت میں آ گیا. اب اگر میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں, لیکن اس میں ایک ہوں کہ اے اللہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں جزا, بدلے, اجر اور ثواب کی اور شکر کی امید صرف تجھ سے رکھتا ہوں, تیرے علاوہ میں کسی سے شکر کی امید نہیں رکھتا, تو سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ تو نے میرے راستے میں خرچ کیا. پھر میں اس دن دوستوں کو بتا رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات. جب بیت المقدس بنایا, باپ سے نہیں بنوایا اللہ نے, داؤد علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا, کہا اے داؤد یار تم نے کمال کر دیا, اپنا گھر بنا دیا اور میرا دل کرتا ہے کہ دنیا میں میرا بھی گھر ہو, تم نے میرا گھر ہی نہیں بنایا. بڑے بولے یا اللہ آپ نے بتایا ہی نہیں, میں مطلب سر تسلیم خم, میں آج ہی شروع کرتا ہوں بیت المقدس کا کام. تو حضرت داؤد نے بیت المقدس کا کام شروع کیا اور جب تمام دیواریں چڑھا دی تو 3 دیواریں گر گئیں. وہ خفا ہو گئے کہ یا اللہ میں نے اتنی مشکل سے دیواریں چڑھائیں, تو نے 3 دیواریں دوبارہ گرا دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد تم یہ اہلیت نہیں رکھتے کہ تم میرا گھر بنا دو. خفا ہوئے بہت زیادہ, بولے یا اللہ کوئی گستاخی ہوئی, کوئی نافرمانی ہوئی تو بتائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا ہے, تمہارے ہاتھ پر میرے بندے کا خون لگا ہوا ہے. تو آگے سے روئے, بولا اے اللہ وہ تو آپ کے خاطر میں نے قتل کیا, جہاد فی سبیل اللہ میں قتل ہوا. کہا داؤد بالکل میرے راستے میں قتل ہوا, لیکن تھا تو میرا بندہ, میں اس پہ بھی رحم کرنا چاہتا تھا. میں تو خوش نہیں ہوں کہ دنیا سے کافر چلا گیا, چونکہ تمہارے ہاتھ پر میرے بندے کے چاہے وہ کافر ہو اس کا خون لگا ہوا ہے, تو یہ ہاتھ میرا گھر نہیں بنا سکتا. تو پھر داؤد علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے, تو کہا کہ پریشان نہیں ہونا, میں تیرے بیٹے سے اپنا گھر بنواؤں گا, حضرت سلیمان سے. پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے گھر بنوایا تو وہ بڑے خوش تھے. تو کہا سلیمان بڑے خوش ہو؟ بولا ہاں اللہ کا شکر ہے خوش ہو کہ تیری ذات تیرا گھر بنا دیا, تیرے حکم کی تابعداری ہوئی, تو نے یہ توفیق بخشی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب میں بھی تم سے بہت خوش ہوں, مانگو کیا مانگنا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا مانگی؟ بولا اے اللہ میرے ہر فیصلے میں تیری منشا ہونی چاہیے, میرے ہر فیصلے میں تیری منشا ہونی چاہیے, میرا کوئی فیصلہ تیری رضا تیری خوشنودی سے باہر نہ ہو. اللہ ساری بات اللہ کی ذمہ داری میں ڈال دی. دوسری یہ کہ اللہ مجھے وہ ملک عطا فرما کہ جو بادشاہ تم میرے بعد کسی کو نہ دو. ملک کہتے ہیں بادشاہ, ٹھیک ہے, حکومت. اور تیسرا یہ کہ اے اللہ جو گھر تو نے مجھ سے بنوائی بیت المقدس, کوئی بھی بندہ اگر اس میں اس اخلاص کے ساتھ آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہو اور کسی مقصد سے نہ ہو, اخلاص کی بات آئی نا, نیت کی, تو اے اللہ اس کو ایسا کر دے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کی تینوں دعائیں قبول کی, اور اس کی پھر اللہ کے رسول نے ثبوت کیا دیا. ایک دفعہ فجر کی نماز میں کھڑے تھے تو ہاتھ یوں آگے کیا, ایک دفعہ کیا, دوبارہ کیا,
اصحاب رسول پیچھے سے دیکھ کے حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. نماز ختم ہوئی تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ نے 2 دفعہ ہاتھ آگے بڑھایا. فرمایا کہ بالکل میں نے بڑھایا, شیطان آیا تھا آگ کا ایک شہاب لے کے میرے منہ پہ مار رہا تھا, تو میں نے 2 دفعہ اس کو ہٹایا اور میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا اللہ نے قبول نہ کی ہوتی تو آج شیطان مدینہ میں نے ستون سے باندھا ہوتا اور دن کو مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. یعنی اللہ نے ان کو وہ بادشاہت عطا کی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہیں کی, تو اس لیے اللہ کے رسول کے پکڑنے سے وہ شیطان جو جن تھا وہ پکڑ نہیں گیا, کیونکہ شیاطین تو تمام جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان کی دسترس میں تھے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان کی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ جن میں نے پکڑ کے باندھا ہوتا اور دن کو مدینہ کے بچے اس جن کے ساتھ کھیلتے ہوتے. پھر اس کو اللہ نے بادشاہت دی اور ساتھ میں اجر کتنا دیا. اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ اے سلیمان میں نے تمہیں عطا کر دیا, ٹھیک ہے, ذالک عطا ہونا, یہ میری عطا ہے, فمنن او امسک بغیر حساب, اب تمہاری مرضی, جس کو دو اور جس سے روکو, تجھ سے میں کوئی حساب نہیں دوں. یعنی تم جو کچھ خرچ کرو, جیسے چاہو خرچ کرو, جس کو دو جس کو نہ دو, تم سے میں حساب اس لیے نہیں لوں گا کہ تم نے پہلی بات ہی اتنی بڑی کر دی کہ اے اللہ میرے ہر فیصلے کو اپنی منشا کے مطابق کر دو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ, اچھا پھر اس کو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور پھر وہ جس کو خرچ کرے اس کو جتلائے نہ, اس کو تنگ نہ کرے, اس کو اذیت نہ دے, اس کو لوگوں کے سامنے لان تان نہ کرے کہ میں نے تم پہ احسان کیا, یہ کیا وہ کیا, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو اللہ کہتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا جس کو آگے کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوگا. جب یہ مرے گا اور زندگی گزارے گا تو اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ قبر کا, نہ یوم آخرت کا, نہ عذاب, نہ یہ وہ, نہ دوزخ, نہ یہ نہ وہ, کچھ خوف نہیں دلاؤں گا اس کو. اور جب یہ مرے گا تو پیچھے والوں کا غم بھی اس کو نہیں ہوگا. اس سے اچھا, اور اولیاء کے لیے بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایک ولی جو پوری زندگی اپنی عذاب میں ڈال دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے, اپنی ہر رضا کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے, اللہ اس کو آخر میں یہ درجہ دیتا ہے کہ اس کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا. اور ایک عام بندہ جس کی نمازیں بھی وقت میں نہیں ہے, اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو ولایت کا درجہ دیتا ہے. اس کو بھی اللہ وہی مقام دے رہا ہے قرآن میں کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو خرچ کرنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کا ایک جو ہے یہ اللہ کا صفت ہے خرچ کرنا, ٹھیک ہے. اور یہ اگر انسانی صفت اپناتا ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم. کتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں نے بخیلی سے روکا اور اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے, خیر کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اللہ کہتے ہیں یہ فلاح پا گیا. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیتے ہو, یعنی اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو, تو اللہ کہتا ہے میں اس 2 کام کروں گا, ایک تو اس کو کئی گنا بڑھا دوں گا اور دوسرے تیری مغفرت کر دوں گا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم. اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا قدردان اور کون ہے, اور میں حلیم ہوں, بردبار ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بخیل ہو, بعض بندہ ہوتا ہے نا بنیادی طور پر کنجوس ہوتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے, واللہ شاکر علیم. اگر وہ یہ وظیفہ کرے گا تو اس کے دل کو اللہ وسعت دے گا, کشادگی دے گا. وما علینا الا البلاغ.